شیروں اور شیرنیوں، یہ سٹیج پر جتنے افراد کھڑے ہیں میرے اور شیروں کے درمیان میں سے ہٹ جائیں، پیچھے ہو جائیں. دانیال پیچھے ہو جاؤ پلیز، مجھے یہ لوگ نظر نہیں آ رہے، پیچھے ہو جائیں. آج میں اسلام آباد کے میرے شیروں اور شیرنیوں، آپ سب کو نواز شریف صاحب کا سلام. یہ جو سٹیج پر کھڑے قائدین ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اسلام آباد کی جو قیادت یہاں سٹیج پر موجود ہے، لیکن ان سے میری ملاقات کل ہوگی. آج میں صرف کارکنوں سے ملنے آئی ہوں. اور اسلام آباد والوں، میری بات سنو، بات سنو، بات سنو. شکریہ. میری بات سنو، بڑے غور سے میری باتیں سنو، بڑی ضروری باتیں ہیں، اور وہ باتیں آپ نے پھر ہراول دستہ بن کے آگے لے کے جانی ہے، اس لیے یہ باتیں سننا بہت ضروری ہیں. یہ میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں یہاں بیٹھی ہیں، میں ان کو بہت پیار بھرا سلام. جب میں لندن سے آئی، میاں صاحب کے ساتھ 4 مہینے میرے گزرے. وہاں میاں صاحب نے کہا کہ جاؤ اور عوام کے ساتھ رابطے کی مہم شروع کرو، اور اس کا آغاز جو ہے وہ تنظیمی کنونشن سے کرو، کارکنوں سے ملاقات کرو. تو ہمارے مخالفین بہت دوربینیں لگا کے بیٹھ گئے. ان کو لگا کہ آج اتنی مہنگائی ہے، معیشت ہچکولے کھا رہی ہے، تو شاید بہت دھیان سے وہ دیکھنے لگے کہ عوام کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے، کارکنوں کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے. کیونکہ جب وہ 4 سال 2018 سے لے کے 2022 تک وہ حکومت میں تھے، تو میں ان کو کہتی تھی تمہیں ہیلمٹ پہن کے عوام میں جانا چاہیے، کیونکہ لوگ انڈے اور ٹماٹر ماریں گے. تو وہ بڑے، انہوں نے میری بات سنی، ٹھہر جاؤ، انہوں نے میری بات مانی. وہ ہیلمٹ پہن کے نہیں، وہ عوام میں گئے نہیں 4 سال. اور آج بڑی دوربینیں لگا کے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا، کارکنوں کا کتنا جذبہ ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ عوام بے وقوف نہیں، عوام کو سب پتہ ہے کہ اس مہنگائی کو لانے والا کون ہے. ہاں، گھڑی چور کی ابھی بات کریں گے، گھڑی چور کو چھوڑیں گے نہیں، بات کریں گے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے، آج جب کل میں ایبٹ سے اسلام آباد پہنچی، تو وہ راول فلائی اوور کے اوپر سے جب میں گزر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ 2017-18 ہر روز نواز شریف صاحب کے ساتھ نیب کا انتقام بھگتنے ہم لاہور سے جب آتے تھے، تو راول فلائی اوور جو تھا وہاں پر ٹریفک جیمز ہوتے تھے، ہمیں وقت سے پہلے نکلنا پڑتا تھا. وہ جو نااہلی اور نالائکی تھی، اس کی سزا راول چوک پہ لوگوں نے بھگتی. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
جو 4 سال نہیں بن سکا اس کو شہباز شریف نے اس راول فلائی اوور کو 1 مہینے میں مکمل کرا دیا اور عوام کے لیے کھول دیا. آج وہاں ٹریفک جیمز نہیں ہیں. آج آپ اس کنونشن کے لیے وہاں سے گزر کے آئے ہوگے تو بتاؤ وہاں پر کوئی ٹریفک جیم تھا؟ 100% ٹرو. تھینک یو. اور اس کے بعد بھارا کاؤ فلائی اوور کی بھی بات کرتی ہوں. عوام کی بہت دیرینہ ڈیمانڈ تھی بھارا کاؤ کے عوام کی خصوصاً کہ وہاں پر بہت گھنٹوں تک ٹریفک جام رہتی تھی. عوام ٹریفک میں پھنستے تھے. مری آنے جانے والے سیاح پھنس جاتے تھے. تو لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ وہاں پر فلائی اوور بنے. تو دیکھو شہباز شریف نے نہ صرف وہ فلائی اوور شروع کرا دیا, آپ دیکھو گے کہ شہباز سپیڈ میں انشاءاللہ تعالی وہ جلد سے جلد ختم ہوگا. اور اسی طرح اسلام آباد میٹرو کی طرف آ جاؤ. 4 سال وہ میٹرو مکمل نہیں ہو سکی, اس کو شہباز شریف نے 15 دن کے اندر عوام کے لیے کھول دیا. اور آج مری سے آنے جانے والوں کے لیے, پنڈی کے رہائشیوں کے لیے کوئی بھی روٹ ایسا نہیں ہے جو اس میس ٹرانزٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو, چاہے وہ میٹرو بس ہو چاہے وہ گرین بس ہو. عوام کی سہولت کے لیے یہ شہباز سپیڈ سے مکمل ہوا ہے. دو 2016 میں جو اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں کو ریفارم کرنے کا بیڑا اٹھایا, آج بھی میں جب میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی تاریخ میں کسی نے کبھی اتنے زبردست اسکول جو ہیں وہ نہیں دیکھے ہوگے. ان کی عمارتوں کو ٹھیک کرایا, ان کو سہولیات دیں, ان کو آئی ٹی لیبز دیں. اور آج آپ دیکھتے ہوگے وہ جو نواز شریف نے 70 بسیں دی تھیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو بعد میں 200 تک چلی گئی تھی, وہ یلو بسز, جب پرائم منسٹر بسز کا پروگرام آپ سڑکوں پہ چلتے دیکھتے ہو تو نواز شریف کی یاد آتی ہے نا. میں بھی جب گزرتی ہوں وہ سڑکوں پہ یلو بسز میں بچوں کے لیے دیکھتی ہوں, طالب علموں کے لیے دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن اسلام آباد والوں 200 بسوں سے ان 4 سالوں میں 201 بسیں نہیں ہوئی. جہاں نواز شریف چھوڑ کر گیا تھا وہیں پر کھڑا ہے آج بھی. اسلام آباد والوں, موازنہ 2022 کا 2023 سے نہیں ہوگا. موازنہ ہوگا تو شہباز شریف کے پنجاب میں 10 سال اور عمران خان کے KPK میں 10 سال کا موازنہ ہوگا. میں کل آباد سے واپس آئی ہوں, 2 دن میں وہاں تھی. یقین جانو KPK آج بھی 2023 کے اندر کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں 10 سال سے نواز شریف نہیں تھا. اور اگر موازنہ ہوگا تو نواز شریف کے 4 سال 2013 سے 2017 تک اور اس نالائکی اور نااہلی کے 2018 سے 2022 کا موازنہ ہوگا. اسلام آباد والوں مجھے بتاؤ, یہ کوئی انصاف کی بات ہے کہ جب ملک ہچکولے کھاتا ہے, جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرو. وہ دن رات لگا کے ملک کو ٹھیک کرتا ہے, اور جب ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو تنخواہ نہ لینے پر یا ہائی جیکنگ پر اس کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیتے ہیں. اور پھر جب
نہ اہلوں کے ہاتھ میں ملک آتا ہے، ملک نیچے جاتا ہے تو پھر نواز شریف کو آوازیں دیتے ہیں کہ آؤ اور ملک کو ٹھیک کرو۔ ابھی آپ لوگ سن رہے تھے نا، 2-3 دن سے ٹی وی پہ سن رہے ہوگے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں، سن رہے تھے نا؟ اسحاق ڈار صاحب پاکستانی قوم کی طرف سے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سب کو کہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کرتے، اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے تھا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کرتے۔ جو شخص آئی ایم ایف کے ہاتھوں اس ملک کو گروی رکھ کر گیا، جو عوام کی تباہی کا آئی ایم ایف کا معاہدہ کر کے آرام سے جا کے زمان پاک میں چھپ کر بیٹھا، اس کو لاتے، اس کو کہتے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرو۔ اس کو بٹھاتے نا ذرا آئی ایم ایف کے سامنے اور کہتے ذرا آئی ایم ایف کو بھی بتاؤ اور اس قوم کو بھی بتاؤ کہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں ملک کیسے گروی رکھا، کیا شرائط طے کی کہ آج بھی معیشت سنبھلنے میں نہیں آ رہی، اور لوگوں کو بتاؤ کہ تمہاری 4 سال کی نااہلی کی وجہ سے آج قوم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ خود تو آرام سے جا کے زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ گیا، عوام کے چولہے بجھ گئے۔ کیا تکلیف تھی جب 2013 سے لے کر 2017 تک نواز شریف نے بھی آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ بھگتایا تھا، لیکن دل میں درد تھا نواز شریف کے، عوام کا درد تھا، عوام کے چولہوں پہ جو روٹی پکتی تھی اس کی تکلیف تھی نواز شریف کو، تو وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ صرف بھگتایا بلکہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ گواہ ہے، اور آپ سب گواہ ہو کہ نواز شریف کے 4 سال میں آٹا 1 روپیہ نہیں بڑا 35 روپے کلو پر رہا یا نہیں رہا؟ آئی ایم ایف کے معاہدے کے باوجود چینی 50 سے 55 روپے کلو رہی 4 سال یا نہیں رہی؟ ڈالر 100 سے نیچے رہا یا نہیں رہا؟ اور گھی 140 پہ رہا یا نہیں رہا؟ اور گروتھ، پاکستان کی گروتھ 6% پہ جا رہی تھی، پچھلے 4 سال کی نااہلی اور نالائکی سے زمین کے نیچے چلی گئی، مائنس میں گروتھ چلی گئی۔ اور یہ وہی بے حس انسان ہے نا جو جب اقتدار میں تھا تو کہتا تھا میں آلو پیاز کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا۔ یہ بالکل صحیح کہتا تھا، بالکل صحیح کہتا تھا، کیونکہ یہ کم کرنے نہیں آیا، یہ زیادہ کرنے آیا تھا، قیمتیں بڑھانے آیا تھا، جس کی قیمت آج عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ بنی گالا کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے، زمان پاک کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ چلاتے ہیں جو ان کو ہیرے جواہرات دیتے رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اپنے کچن اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے چلاتی ہے۔ عوام کے اس مجرم کو آئی ایم ایف کے کٹہرے میں بھی کھڑے کرے اور عوام کے کٹہرے میں بھی کھڑا کرو، اسے پوچھے کہ کیوں آئی ایم ایف کے ہاتھ یہ ملک کی گروی رکھ کے چلا گیا یہ ملک۔ آج اگر ہم چاہیں بھی تو دن رات کی سر توڑ کوششیں کر رہے، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں شہباز شریف صاحب 6 بجے کام شروع کرتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب صبح فجر کے بعد کام شروع کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی جو یہ 4 سال کا گند اور تباہی مچا کر گیا ہے، یہ 2-4 مہینوں میں ٹھیک ہونے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن یقین رکھنا کہ اگر 3 دفعہ جب بھی آپ نے اقتدار دیا، مسلم لیگ نون کو ملک کو ترقی کے اوپر راستے پر ڈال گئی، یقین رکھنا کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، یہ اگلے 5 سال کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہے، جس نے 4 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ایک کونے سے دوسرے کونے تک تباہی مچا دی۔ 4 سال میں اگر اگلے 5 سال بھی اس کو مل جاتے تو سوچو آپ سب کا کیا حال ہوتا۔ اور آج مان گیا ہے، کہتا ہے کہ
ایوان صدر میں نے ملاقات کی تھی، تو اگر ملاقات کی تھی تو آج یاد آیا ملاقات کی تھی؟ وہ چھپ چھپ کے رات کے اندھیرے میں ملاقات کیوں کی تھی؟ وہ اس لیے کی تھی کہ شاید دوبارہ سے سازش کرنے کا موقع مل جائے، اور وہ ملاقات کامیاب نہیں ہوئی تو آج سب میر جعفر بھی ہو گئے، میر صادق بھی ہو گئے۔ بات ہے، اور کل پرسوں سن رہی تھی، کہہ رہا تھا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تو تالی کے لیے ہاتھ آگے کیا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا۔ اس کا رونا دھونا اور فریادیں ہیں ہی اسی لیے کیونکہ اس کو تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا۔ اور کیا کہتے ہو، مسلم لیگ نون الیکشن سے ڈرتی ہے؟ الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جس کی جو سلیکٹ ہو کر آیا ہے۔ اب یہ تالی نہیں بجے گی۔ الیکشن سے سلیکشن والے ڈرتے ہیں، مسلم لیگ نون نہیں ڈرتی۔ اور آؤ آ کر دیکھو، تم زمان پاک میں چھپ کر بزدلوں کی طرح بیٹھے ہو، مسلم لیگ نون میدان میں الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ سب کی سپورٹ سے یہ الیکشن میں ہم اترے ہیں، الیکشن ہارنے کے لیے نہیں، الیکشن جیتنے کے لیے اترے ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، وہ جو 2018 میں تمہاری سلیکشن کمیٹی تھی نا، وہ اب ٹوٹ گئی ہے۔ اب تمہیں فکر ہونی چاہیے، سلیکٹرز گھر چلے گئے ہیں، اور نہ صرف گھر چلے گئے ہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے انہوں نے اپنے کان پکڑے ہوئے ہیں۔ کل پرسوں میں سن رہی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ عمران کا گھر جانا ضروری تھا کیونکہ وہ ملک کے لیے خطرہ تھا۔ جس خطرے کا آپ کو آج پتا چلا ہے، مسلم لیگ نون وہ خطرہ پاکستان کے لیے 2011 میں ہی بھانپ گئی تھی۔ تو اب آپ کی کہانی ختم، سازشوں کا دور ختم، سلیکشن کمیٹی ختم۔ وہ جو بابا رحمت تھا نا، بابا رحمت جو اپنے آپ کو کہتا تھا، وہ بابا رحمت اس قوم کے لیے سب سے بڑا بابا زحمت بن گیا، اور جو اس نے امانت اور صداقت کے سرٹیفکیٹ دیے نا اس کو، آج گلی گلی محلے محلے صداقت اور امانت کے پول کھل رہے ہیں۔ کوئی وہ گھڑی چوری کو رو رہا ہے، تحفے بیچ کر کھا گیا۔ گھڑی جتنے مرضی پلاسٹر لگا کے بیٹھو، جتنے چاہے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھاؤ، گھڑی چوری کا بھی حساب دینا پڑے گا، اپنی اولاد کا بھی حساب دینا پڑے گا، خانہ کعبہ کے نشان والی تصویر والی گھڑی بیچنے کا بھی حساب دینا پڑے گا، فارن فنڈنگ کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور جو آپ کی بیگم صاحبہ نے 5 کیرٹ کے ہیروں کی انگوٹھیاں رشوت میں لی ہیں، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ پر مجھے بہت نوجوان نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یقین جانو اتنا جذبہ ہے آپ لوگوں میں، اتنا جذبہ ہے آپ لوگوں میں، جب بھی میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں میرا حوصلہ جو ہے وہ کوہ ہمالیہ جتنا ہو جاتا ہے۔
لیکن میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، آپ سب سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ اسلام آباد میں اس دفعہ جو اسلام آباد کی سیٹس ہیں وہ جیت کے دکھانی ہیں. ہارنے کے لیے میدان میں نہیں اترنا، جیتنے کے لیے اترنا ہے. وہ کہتے ہیں نا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہم نے کمر باندھ لی ہے انشاءاللہ. اور میں پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، یہ نعرے، جھوٹ، فریب، پروپیگنڈا کی سیاست چھوڑو، گالی گلوچ، بدتمیزی کی سیاست چھوڑو، اور یہ دیکھو کہ آپ کا مستقبل کس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے. آپ کا مستقبل اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے جس نے آپ کو یوتھ پروگرام دیا، جس نے آپ کو لیپ ٹاپس دیے، جس نے آپ کو اسکالرشپس دیے، جس نے آپ کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز بنائی، جس نے آپ کے لیے فورن اسکالرشپس دیے، جس نے آپ کو سی پیک بنا کر آپ کے لیے نوکریوں کے دروازے کھولے، نہ کہ ایسے فریبیوں کے ہاتھ میں جس نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا. ملی کسی کو نوکری؟ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو نوکریاں بانٹتے رہے. عوام کو 1 کروڑ میں سے کوئی نوکری نہیں ملی، اور نوکریاں چھین لی. الٹا لوگوں کو نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑ گئے. اور اس کے بعد 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا، 1 گھر ملا کسی کو؟ نواز شریف نے 90 کی دہائی میں اپنا گھر اسکیم شروع کی، ہزاروں کو گھر ملا. شہباز شریف نے آشیانہ اسکیم شروع کی، ہزاروں کو گھر ملا. اور پھر سی پیک جو شروع کیا، ملک میں ترقی آئی. 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 0 لوڈ شیڈنگ میں بدلا. تو جس نے کیا ہے وہی کر کے دکھائے گا. جس نے ملک کو تباہ کیا ہے وہ اب اپنے مستقبل کی فکر کرے اور بنی گالا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے. میرے شیروں اور شیرنیوں، میرے سے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ آج کے بعد گھروں میں نہیں بیٹھو گے، الیکشن کی تیاری کرو گے، یوتھ میں اپنا میسج پہنچاؤ گے، خواتین میں اپنا میسج پہنچاؤ گے، سوشل میڈیا پر اپنی پریزنس کو بڑھاؤ گے. جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں اچھی بات ہے، اور زیادہ ٹائم دو. جو نہیں ہے وہ اپنے اکاؤنٹس بنائیں سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ، کیونکہ ہمیں گلی محلے اور سوشل میڈیا سب پر نواز شریف کی اور اس ملک کی جنگ لڑنی ہے. یہ مریم نواز کی جنگ نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کی جنگ بھی نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام اور پاکستان کی جنگ ہے جو ہم نے لڑنی اور جیتنی ہے انشاءاللہ تعالی. وعدہ؟ تو آپ وعدہ کرتے ہو، میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ بھلے کچھ دن لگ جائیں لیکن آپ کی امیدوں کا دیا ہم بجھنے نہیں دیں گے. جب تک اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال لیں گے، چین کی نیند نہیں سوئیں گے انشاءاللہ. یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارے نوجوانوں کا ہے، یہ ملک میرے شیروں کا ہے. انشاءاللہ تعالی اس ملک کو وہاں لے کر جائیں گے، اس ملک کو یہاں لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی تمام مشکلات سے، جہاں پر عوام کی جان چھوٹے گی. تو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ یہ خواب پورا کرو گے میرا انشاءاللہ. اپنے ملک کے لیے نکلو گے، اپنی قوم کے لیے نکلو گے، اپنے لیے نکلو گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ نعرہ لگا دو، نواز شریف، اور زور سے نواز شریف، شہباز شریف. اور اسلام آباد کے کونے کونے تک آواز جانی چاہیے، پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میری طرف سے بہت عقیدت بھرا سلام.